کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ڈی ڈی سی چیئرپرسن گاندربل نزہت اشفاق نے مقامی آبادی کی شکایت کو دور کرنے کے لیے وسن کنگن کا دورہ کیا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ محکمہ اراضیات اور کانکنی کی جانب سے نالے سندھ سے پتھر اور ریت نکالنے کے ٹھیکے الاٹ کیے گئے، لیکن ٹھیکیدار محکمے کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے محکمہ ریونیو اور دیگر محکموں سے مطالبہ کیا کہ وہ جگہوں کو صحیح نشان زد کریں۔ نزہت نے لوگوں کے الزامات اور ٹھیکیداروں کی وضاحت سننے کے بعد موقع پر ایک جانچ کمیٹی تشکیل دی۔ سرپنچ و نائب صدر پلوامہ بی جے پی محمد شفیع وانی نے گوری پورہ اونتی پورہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول کو 7 کمپیوٹر اور پرائمری اسکول کو 3 کمپیوٹر فراہم کیے۔ بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر اور بی ڈی سی چیئرمین اونتی پورہ عبدالاحد نے ان کا افتتاح کیا۔ علاقے کے لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ گوری پورہ علاقہ نیشنل ہائی وے سے صرف 1 کلومیٹر دوری پر ہے، تاہم ابھی تک سرکار نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ لیڈروں نے منطقی ہائی اسکول اونتی پورہ کا دورہ کیا اور کئی عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی۔ راجوری کے کلر گاؤں میں بجلی کے وولٹیج اچانک بڑھ جانے سے لاکھوں روپے مالیت کے الیکٹرانک آلات خراب ہو گئے۔ نیوز 18 اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ علاقے میں اچانک بجلی کی وولٹیج بڑھ گئی اور بلب و دیگر الیکٹرانک آلات یا تو پھٹ گئے یا جل کر خراب ہو گئے۔ انہوں نے محکمے کے عملے پر لاپرواہی برتنے کا الزام لگایا۔ لوگوں کے پنکھے، بلب، فریج و دیگر آلات خراب ہو گئے ہیں۔ یوم شہادت حضرت امام جعفر صادق کی مناسبت سے جموں کشمیر اتحاد المسلمین کی جانب سے ہاجورہ پائن میں مجلس حسینی منعقد ہوئی۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے امام جعفر صادق کی شہادت کو یاد کیا۔ ذاکرین نے مرث اخوانی کی۔ مولانا مسرور عباس انصاری نے حضرت امام جعفر صادق کے علمی کمالات اور دین اسلام کی خاطر ان کی قربانی پر روشنی ڈالی۔ بعد میں جلوس اعزا بھی برآمد ہوا۔ ویژن پلوامہ کے تحت ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ عام لوگوں کے مسائل کی سنوائی کے لیے آری حل پنچایتی حلقے میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی پلوامہ بصیر الحق چودھری کی سربراہی میں منعقدہ پروگرام میں آری حل اور ملحقہ دیہات کے نوجوانوں نے شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو ترقیاتی کاموں کی طرف راغب کرنا ہے۔ نوجوانوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ باغبانی کے محکمے نے بھدرواہ کے مختلف دیہات سے لائی گئی 70 خواتین کو سبزیوں اور کھانے کی پروسیسنگ کی تربیت دینے کے بعد ان کے لیے 6 فوڈ پروسیسنگ یونٹس قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ محکمہ باغبانی نے سادہ لیکن سائنسی انداز میں فوڈ پروسیسنگ کی بنیادی تربیت کی حوصلہ افزائی کی۔ چیف ہارٹیکلچر افسر ڈوڈا راکیش کوتوال نے بھدرواہ میں ایک روزہ ورکشاپ میں خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ سے کہا کہ پسماندہ اور چھوٹے کسان کنبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے محکمہ تربیت اور سبسڈی فراہم کرے گا۔ پتنی ٹاپ میں سماگم اور خون کا عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ سنت نرنکاری مشن کے 101 رضاکاروں نے خون کا عطیہ دیا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نرمل سنگھ نے بھی سماگم میں شرکت کی۔ اور وہیں بانہال کے جنجلو علاقے میں ایک بستی کے نزدیک تیندوے کے 2 چھوٹے بچے پائے گئے۔ ان کو محکمہ وائلڈ لائف بانہال کے ملازمین نے جنگل میں چھوڑ کر انہیں ان کی ماں کے ساتھ ملا دیا۔ انچارج کنٹرول روم وائلڈ لائف بانہال نجم الدین نے فون پر نیوز 18 کو بتایا کہ یہ دونوں بچے کل رات کسی وجہ سے ماں سے بچھڑ گئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بستی میں آنے کی صورت میں تیندوے کے بچوں کو پتھر مارنے یا تنگ کرنے سے گریز کریں۔ فقیر گجر ہیرون سری نگر میں این جی او کی جانب سے ایک بیداری کیمپ منعقد کیا گیا۔ آبی ذخائر کے تحفظ کے موضوع پر کیمپ منعقد کیا گیا۔ لوگوں پر زور دیا گیا کہ پانی کی بچت کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ این جی او کے سربراہ نے کہا کہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نوجوانوں میں ایڈونچر سپورٹس کا جذبہ پیدا کرنے، انہیں ان کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ڈوڈا پولیس نے ایس ڈی آر ایف کمپوننٹ ڈوڈا کے ساتھ مل کر دریا جناب میں پل ڈوڈا میں موٹر بوٹنگ کا اہتمام کیا۔ اسکولی طلباء کو بوٹنگ کرائی گئی۔ ایس ایس پی ڈوڈا نے کہا حصہ لینے والے بچوں پر زور دیا کہ وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پونچھ پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ پریتم پویلین میں کھیلے گئے فائنل میچ میں اجوٹ وارئرز کی ٹیم نے پونچھ تھنڈر کو شکست دی۔ فوجی کمانڈر ایم پی سنگھ مہمان خصوصی تھے۔ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑیوں کی ایک ٹیم بنائی جائے گی جو جموں پریمیئر لیگ میں ضلع پونچھ کی رہنمائی کرے گی۔ ترال کی برنواڑ گجر بستی آج بھی سڑک جیسی کی اہم سہولت جیسی محروم ہو گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں رابطہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں
کو 3 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے علاقے میں رابطہ سڑک تعمیر کرنے کی مانگ کی ہے۔ یہاں ویسا راستہ بھی نہیں ہے جس سے کہ پیدل چل بھی سکے انسان، یا کوئی کسی بیمار ہو تو اس کو چارپائی کا راستہ بھی یہاں سے گاؤں تک لے جانے کا کوئی نہیں۔ گھوڑے کی بھی بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان کے پاس گھوڑا نہیں ہے، کیوں پالنے میں بہت دشواری آتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں اہم ضرورت ہے کوئی راستہ ہونا چاہیے جو یہاں سے گاؤں تک 3 کلومیٹر دور ہے اور کدے برف پڑا ہے، ہم نے برف میں ہم نے کوئی مصیبت آ سکت، ہم نے سڑک نہیں کوئی چیز نہیں، گورنمنٹ نے ہم نے کوئی چیز نہیں دی۔ سرکار سے یہ گزارش ہے کہ ہم نے سڑک ہم نے آئل روڈ ہم نے ہماری پرابلم ذری دور کریں۔ اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔